السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے اور خیریت سے ہوگے۔ اور میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا موسم ہوا پڑا ہے، آج کل بارشیں ہو رہی ہے، تو ساتھ میں سیلاب کے بھی خطرات نظر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کا بھی لوگ جو ہے میرا وہ بہت سمپل سا ہے، اور اس میں دال چاول بنا رہی تھی۔ میں نے جانا تھا مارکیٹ، تو میں نے سوچا تھا کہ میں نے گھر کے کچھ ڈیکوریشن پیسز لینے تھے اور صوفاز کے کور وغیرہ لینے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ کیا پرائس ہے اس کی یہاں اور کیسے مل رہے ہیں، لیکن پھر میں گئی نہیں۔ ہسبینڈ چلے گئے تھے اس وقت کو پول لے کر، تو پھر میں نے کہا کہ چلو 1-2 دن تک چلی جاؤ گی۔ ویسے بھی آج میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو جس سے کال پہ بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور میں بہت زیادہ سیڈ تھی، پہلے کافی روئی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ دعا کے علاوہ اور میں کر ہی کیا سکتی ہوں۔ باقی تو میری ساری بہنیں وہی ہیں، ان کے پاس وہ چلی بھی جاتی ہے، مل لیتی ہے، لیکن میں کافی دور ہوں، میں تو جا بھی نہیں سکتی۔ تو آپ سب ان کے لیے دعا کریے گا۔ ماں باپ جو ہے ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی ضرورت ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمیں ماں باپ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے کچھ فیصلے، کچھ مسئلے بھی بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جن میں پیرنٹس کی موجودگی ہونی بہت ضروری ہوتی ہے۔ انسان ان سے مشورہ کر لیتا ہے، صلاح لے لیتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے اور ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ آج جی خیر میں نے دال میں پیاز وغیرہ کٹ کیے، آئل ڈالا، ٹماٹر ڈالے، ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا، اور لہسن ادرک میں نے میش کیا۔ میرے سے اچھی طرح میش بھی نہیں ہو رہا تھا، میں نا اس میں اب کرتی نہیں ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہوئی ہے بلینڈر میں مکسر بنانے کی، تو بس نا خیر میں نے کر لیا، شکر ہے اللہ کا۔ مسالہ میں نے پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھا۔ ساتھ میں جو میں نے مسالے نکالے، ہلدی، نمک اور سرخ مرچ تھی۔ باقی مسالے جو تھے وہ میں نے اینڈ پر ڈالے تھے دال کے، جب دال میری ریڈی ہو گئی تھی۔ اس وقت کل سے ہماری رو رہی تھی کہ بابا نے بولا تھا مجھے پول پر لے کے جائے گے، مجھے نہیں لے کر گئے، نہیں لے کر گئے۔ اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں لے کر جانا، تو کہتی ہے مجھے پاکستان واپس چھوڑ دو، میں نے نہیں پھر ادھر رہنا۔ پھر بڑی مشکل سے وہ ذرا سیٹ ہوئی، پھر اس کے بابا اس کو لے کر چلے گئے۔ تو مجھے کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے مارکیٹ، آپ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ اب آ جائے تو پھر اگر میرا پلان بنا تو ہم چلے گئے، لیکن وہ وہاں سے اتنا لیٹ آئے، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کل پرسوں تک ہم چلے جائیں گے۔ تو یہاں میرے مسالے جو تھے وہ آلموسٹ میں بھنائی کر رہی تھی، میں نے ڈال دیے تھے اس میں نمک اور لال مرچ اور ہلدی۔ تو اب میں اس کو بھون رہی تھی، کیونکہ اس میں ٹماٹر وغیرہ بھی آلموسٹ تھوڑے سے سافٹ ہوئے تھے، زیادہ نہیں۔ تو ایک سائڈ پر میری دال بھی جو ہے وہ کافی سافٹ ہو گئی تھی، گل گئی تھی پریشر کے بغیر۔ اچھا پاکستان کی جو دالیں ہیں نا وہ آلموسٹ ہمیں پریشر ہی مطلب ویٹ لگانی پڑتی ہے، یہاں ویسے ہی وہ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے پریشر میں ایک اچھی طرح وہ گھل سی جاتی ہے نا، ویسے نہیں ہوتی۔ تو میرے پاس وہ ہے بھی نہیں، جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ساگ میں کیا کہتے ہیں اس کو، مدیا سا کہتے ہیں شاید، ساگ بھی اس سے میش کر لیتے ہیں، میرے پاس وہ ہے نہیں، تو پھر دال میں ایسے چمچ کے ساتھ تھوڑی بہت کر لیتی ہوتی ہوں۔ دوسری سائڈ میں میری رائس کا وہ پانی ہو رہا تھا، جتنا آپ کے چاول ہو اس سے ڈبل آپ نے پانی لینا، نمک ڈالا اور آئل ڈالا، اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا۔ اس سائڈ پر میری دال میں نے مسالے میں ڈالی اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیا، میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا۔ تو دوسری سائڈ پہ پھر میں نے کہا چلو رائس کے ساتھ ساتھ بن جائے، اور پانی ابل رہا تھا، تو پھر میں نے اس میں رائس ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے وہ صاف کر لیا میں نے ہاتھ کے ساتھ، مکس کیا۔ مکس کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لیے، کیونکہ بہت دیر کے لیے نہیں، میں نے ان کو بھگو کے رکھا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو سٹیم جو ہے وہ کافی ٹائم دیا تھا، تو میرے رائس جو تھے وہ سافٹ ہو گئے تھے۔ یہاں ان کا آلموسٹ پانی خشک ہو چکا تھا، بس تھوڑا بہت ہی تھا، تو پھر میں نے کہا جو تھوڑا سا ہے نا اس میں سٹیم دے دیتی ہوں تاکہ یہ سافٹ ہو جائے، کیونکہ یہ والے جو رائس ہے نا ان کو بہت ٹائم بھگونا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں یہ سافٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو سٹیم پہ رکھ دیا۔ سٹیم کے بعد بھی میں نے ان کو کھولا ہی نہیں، کافی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ تو یہ پڑے رہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کا نا دم اتارا تھا، یہ میں نے فوائل شیٹ کے ساتھ اس کو کر دیا، سٹیم پر رکھ دیا۔ تو میں نے پھر دال کے لیے دھنیا کاٹا، میں نے کہا کاٹ کے رکھ لوں میں اس کو ذرا، تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو۔ میری آپی مجھے کال کر رہی تھی، وہ کہتی بھول گئی ہو اب ہم سے بات بھی نہیں کرتی، پتہ نہیں آج کل سگنل ہی نہیں آ رہے نیٹ کے، اس لیے اتنا میں تنگ ہوتی ہوں، پھر میں بات ہی نہیں کرتی۔ یہاں میں نے دال میں مسالے ڈال دیے تھے، خشک دھنیا تھا، کالی مرچ اور پسا ہوا زیرہ، ساتھ میں دھنیا، اور یہ میں پیاز کاٹ رہی تھی رائس کے ساتھ کھانے تھے۔ پہلے میں نے سیلڈ بنانا تھا، تو کوکمبر تھا ہی نہیں، میں بھی بھول گئی لے کے آنا،
میں نے پیاز کو ونیگر لگا کے رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس سے پھر گلے میں درد نہیں ہوتا۔ میرا تو کچا پیاز کھا لوں تو میرے گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اسوا کے پاپا آئے تو وہ نگٹس اور فرائز لے آئے ساتھ میں، اور اسوا نے بولا جی میں نے منی کیک کھانا ہے تو مجھے کیک لے کے دو، وہ پھر لے کے آئے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ہم کھانے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں۔ کھانا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا۔ آج دال میری تھوڑی سی ڈارک کلر کی ہو گئی تھی کیونکہ پیاز زیادہ براؤن ہو گئے تھے، لیکن ٹیسٹ اچھا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا میرا ولاگ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، تو آپ پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔